جو حدیث ہے وہ رسول کے وفات ہونے کے 150 سال بعد لکھنا شروع ہوا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اوکے، آپ کا سوال ہے کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 150 سال بعد لکھی جانا شروع ہوئی، ایسا ہی فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے، یہی سوال رہے گا یا اس کے بعد کاؤنٹر کوشچن یا کوئی آگے بحث کا سلسلہ بھی چلے گا؟ نہیں مجھے صرف جاننا ہے، کوئی بحث نہیں کرنی ہے، تھوڑا جاننا ہے، اس لیے میں جی پہلے جزاک پوچھا اللہ، ہوں۔ اس کے اوپر پہلے جواب لے لیتے ہیں، مرزا محمد اکرم بھائی سے اس کا جواب لے لیتے ہیں، لیکن آپ نے آپ کا تعارف نہیں کروایا۔ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ اسماعیلی مسلم کیا ہوتا ہے؟ مسلم تو مسلم ہوتا ہے، یہ آغا خانی اسماعیلی کیا آپ آغا کا؟ خانی آغا خانی او اچھا، تو آپ آغا خانی ہے، اس طرح کہیے نا، آپ کا تو ایک جی جی سلسلہ جی ہی پورا الگ ہے، الگ سے امام ہے آپ کا۔ تو یہ آپ اپنے امام صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کبھی ان سے پوچھا ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ان سے تھوڑی بات ہوتی ہے، ان سے نہیں پوچھا، اس لیے تو میں یہاں پہ آیا ہوں نا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے تھوڑی ہماری بات ہوتی ہے، اس لیے تو میں اچھا، ان یہاں سے پہ آپ آیا ہوں جاننے کے لیے۔ وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ چلیے ہم تک آ گئے، بہت شکریہ جی مرزا اکرم صاحب۔ یہ بھائی ہیں اور یہ آغا خانی ہے، اور ان کا سوال ہے کہ حدیثیں کیا 150 سال بعد لکھی جانا شروع ہوئی تھی؟ جی فرمائیے۔ شکریہ، مجھے اس پہ آپ 2 منٹ دیں، میں ابھی ذرا ریفرنس نکال لوں تو میں اوکے، ان کو میں ابھی ان کو جناب اپنا جواب دیتا ہوں۔ اچھا اس کا ویسے مجھے سوال کی یہ بتائیں کہ 150 سال بعد بھی اگر لکھی جانا شروع ہوئی تھی تو اس کا کیا مطلب، کیا ہے اس سوال کا، کیا اس سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اصل ہاں سوال کیونکہ جو میں مجھے دو لگ رہا تین ہے وہ کچھ اور ہے جو ابھی ہاں آپ کریں گے۔ سنو میری بات، میں 2 3 پروگرام دیکھتا ہوں، ایک تو سسٹر علینا کا پروگرام دیکھتا ہوں، ہوں اور دوسرے الیاری کا پروگرام بھی دیکھتا ہوں۔ او اچھا، ہاں، اور اپنے ناصر صاحب اس کا بھی پروگرام دیکھتا ہوں، کون سا؟ اپنے ناصر مفتی ناصر صاحب، ندیم صاحب۔ مفتی نادر صاحب، اچھا ان کو نہیں میں جانتا کون ہے۔ اچھا جی بہرحال، جی فرمائیے۔ میرے خیال میں اصل ہاں سوال کی طرف آئے نا، جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، ذرا اس کی طرف آئیں۔ وہ تو اب تو ریفرنس میرا مرزا صاحب سوال آپ یہی ہے کہ ہم لوگ جو فرقے بٹے ہوئے ہیں تو اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے کہ سب لوگ صحیح مسلم کی طرف آ جائے، صحیح اسلام کی طرف آ جائے؟ اس کا آپ کیونکہ کو میں کیا دیکھتا لگتا ہوں ہے نا، کہ جو میں دیکھتا نہیں ہوں اس نا، سنی لوگ ہے، جی جی سنی لوگ جو دوسری بات کرتے ہیں تو شیعہ لوگ جو ہے نا وہ حدیث سے کچھ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، سمجھے؟ تو اور جو اسماعیلی بات کرتے ہیں اس سے علینا دیدی کی بات کرتی ہے، اس کی علینا دیدی سے میں بات سے تھوڑا سہمت ہوں کہ ہمارے اسماعیلی میں تھوڑے مطلب الگ تھوڑا ہو گیا ہے نا، تو اس لیے میں آیا ہوں کہ مجھے صحیح بات جاننی ہے، اس لیے اوکے، کہ آپ کیا یہ ہو کہہ رہے ہیں سکتا کہ ہے جو کہ سب مسلم ایک اتنے مسلم ہو جائے؟ اوکے ایک ہو جائے، اتنے فرقے یہ کیوں ہیں؟ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے ہوں کہ یہ حدیثوں کی وجہ سے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ کوئی دوسری حدیث کو مانتا ہے، کوئی دوسری حدیث کو مانتا ہے، کوئی دوسری حدیث کو نہیں مانتا ہے۔ اوکے اوکے، کوئی ایک حدیث کو مانتا ہے، کوئی دوسری کو نہیں مانتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، کیونکہ آپ جو کے خیال الیاری میں ہے وہ صحیح بخاری سے حدیث دکھاتے ہیں اور اس کے اندر بھی کچھ غلط باتیں بھی بول دیتے ہیں، وہ جو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں پورے مسلمان کو ایک ہی سمجھتا ہوں، اور مجھے مسلمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں برا سننے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں صرف دیکھتا ہوں کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ اوکے اوکے، اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ مسلمان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، اور آپ میں یہ درد دل بھی ہے کہ یہ اتنے فرقے کیوں ہیں، اور آپ نے کسی اللہ یاری صاحب کو بھی سنا ہے اور وہ حدیثیں سناتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ابھی آپ نے اپنا انٹروڈکشن اسماعیلی آغا خانی مسلم کے طور پہ کروایا ہے، تو سب سے پہلے تو ایک لیبل آپ صحیح اپنے اوپر لگا کے بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو صرف مسلم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ گھر سے شروعات کرتے ہیں نا، مجھے چیریٹی لگتا تھا بگنز ایٹ مسلم، صحیح بات ہے آپ کی۔ میں خود نماز سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے نماز کے 2 ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیے، لیکن ویڈیو کے اندر بھی دونوں کے اندر الگ الگ دکھایا ہے، ابھی میں کیا کروں، میں وہی الجھن میں ہوں۔ برادر آپ کہاں سے کہاں نکل گئے؟ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں ذرا اس بیسک سوال پہ رہتے ہیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ اتنے زیادہ فرقے ہیں۔ اچھا ایک تو میں آپ کا کوشچن انٹرٹین کر رہا ہوں، ہمارا ٹاپک تو چل رہا ہے اسپیسیفکلی قادیانیت احمدیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ بھی چونکہ
آپ کو پتہ نہیں اب علم ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کے جو بڑے آغا خان ہیں وہ بھی یہی کچھ ہے. جو مرزا صاحب تھے اسی طرح کی ملی جلی خیالات, اسی طرح کے وہ ان کے نہا کے تو ان کا ہولی واٹر بیچنے والا سین جو ہے نا, یہ ساری پھکی فروشیاں آپ کے فرقے میں بھی یہ فرقہ کیا مطلب ایک مذہب ہی ہے الگ سے پراپر جو ہے نا, وہی امام گناہ بخشوا رہا ہے تو اسی کے نہائے ہوئے پانی صحیح پی بات کے ہے. تو جناب حاصل کی. یہ ساری بکواسیات آپ کے یہاں پہ چل رہی ہیں. میں کہتا ہوں سب سے پہلے بردر آپ کو لگتا ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں جی اس وجہ سے ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ پرابلم ہے. سب سے پہلے آپ یہ تو اعلان کریں, یہ لکھنا تو چھوڑیں کہ اسماعیلی مسلم, یہ کیا ہوتا ہے. آپ لکھیں سمپل مسلم لکھیں یا اپنا نام لکھیں نا. چلو آپ چلو جب آپ ٹھیک سے ہے. تعارف, جب آپ تشریف لائے تھے, جب میں نے پوچھا تو آپ ہوں. کہتے جی السلام علیکم, یہ میرا نام ہے اور میں ایک مسلمان ہوں, قادیانی نہیں ہوں, میں ایک مسلمان ہوں, بس سمپل بات ہے. آپ تو خود ایک صحیح بات لیبل ہے, یہ لگا کے غلطی ہوئی. دوسروں کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں بات کہ ہے وہ آپ کی, فلاں کر رہا ہے. کیا آپ کی بات خیال ہے؟ صحیح ہے. چلو میں آپ کی بات صحیح ہے, میں مانتا ہوں. مانتے ہیں تو چلیے توبہ کریے, اس سے تو جان چھڑائیے پہلے, پھر آگے ریسرچ شروع کرتے ہیں نا, آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کیا جہاں جہاں کوئی مسئلہ آئے گا اس کو حل کرتے چلیں گے. اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں رستہ. پہلے تو آپ اس کو ایڈٹ کر لیں, چلو آج مسلم بھی ہو جائیں. ہاں جی, آپ کلمے میں تو چلو کوئی اختلاف نہیں ہے نا, وہ بھی آپ نے 2-4 پڑھ لی ہیں کہیں سے کہ سنیوں کا کلمہ اور ہے, کل دیوبندیوں کا اور ہے, بھابیوں کا اور ہے. ہاں جی, کلمے میں بھی ہمارے اسماعیلی میں سنو, کلمے میں بھی ہمارے اسماعیلی میں ایک لائن بڑھائی دی جاتی ہے, مطلب ایک کلمہ بڑھائی دی جاتا ہے, جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان امیر المومنین علی اللہ. ہمارا کلمہ اسماعیلی کا کلمہ یہ ہے. اوکے, زبردست. حضرت علی کے ہوں. ولی ہونے پہ تو کسی کو شک نہیں ہے, حضرت علی کے ولی ہونے پہ کسی کو ہاں شک نہیں ہے, بات کو دوسری طرف نہ لے جائیے گا میری. لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, صحیح آپ بات. یہ فرقوں سے نکل کے آپ صرف مسلمان بننا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ کیجئے, آپ گواہی دیجئے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بات ختم. آپ پہلے تو سمپل ہاں تو وہ مسلمان تو تو آپ بنیے نا. تو یہ ہاں وہ ہٹائیے تو نا ساتھ, یہ ہو. اسماعیلی کا جو پیچھے دم جھلا ہے اس کو ہٹائیے, پہلے تو مسلم بنیے, خود تو ثبوت چلو دیجیے ٹھیک ہے. ایمانداری کا, پھر آگے بڑھتے ہیں, باقی مسئلے حل کر لیتے ہیں. اس کو تو ایڈٹ کیجیے, آج چلو لگے ہاتھوں ٹھیک ہے. ذرا یہ سب میرے کھاتے آئے. ہاں جی, یہ کر چلو میں دوں میں. وہ کر لوں گا. چلو کر دو. ہاں جی, ہاں, نام بتائیے نا, آپ کا جی میں نام کر کیا لوں ہے گا. یہ بتائیے. جی, میرا نہیں نام نہیں امید ہے. کرتے ہیں نا, امید. کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ امید. عمیر. امید UMED. UMED. لو جی, اور یہ رہا آپ ہیں جناب مسلم. لو جی, مبارک ہو. اب بتائیں, اب شکر اگلا الحمد مسئلہ للہ. آپ کو یہ ہے کہ احادیث کے اوپر آپ کا سوال ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اتنے فرقے کیوں ہیں, اور نماز کا طریقہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں. مرزا صاحب آپ کو یقیناً حدیث والے سوال کے اوپر وہ آپ کو ریفرنس دے دیں گے, لیکن چونکہ یہ نارملی اس طرح کے یہ ٹاپکس ہماری نہیں ہے, اس کے اوپر ہم اس میں آپ کو نہیں کہتے کہ ہم بڑے تیسمار خان ہیں. میں آپ کو چینل چند ریکمینڈ کرتا ہوں. آواز حق انسینسرڈ, ایک تو ان کا بلاگ ہو گیا انڈیا میں, عامر حق وہی ہیں ہمارے, وہ جو ہیں ان ہاں ٹاپکس کو وہی لیتے ہیں وہی اور وہی میں دیکھتا ہوں چینل. اوکے. اس کے بعد ایلینا سسٹر آواز کا ہے. چینل ہے, خاص طور پہ یہ آپ کے ہاں وہ آغا بھی خانی دیکھتا اور ہوں. اس کے حوالے سے وہ بھی رہ چکی ہیں. آپ یہ ہو گئے. صحیح پھر بات. مفتی صاحب ہیں ہمارے جو عامر بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں, ابھی ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے. اب وہ چونکہ مفتی ہیں اور ان کو دین کا زیادہ علم ہے, ان کو پتہ ہے, وہ کسی بات پہ فتویٰ بھی دے سکتے ہیں. میری اہلیت نہیں ہے, میں مفتی نہیں ہوں, میں آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کسی چیز کے اوپر حتمی طور پہ کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, میرا اتنا شاید مطالعہ نہ ہو. تو آپ جائیے ان تینوں چینلز کو دیکھیے, آپ کے جو سوالات ہوں آپ ان کے سامنے رکھیے. اب جہاں تک اب آپ نے اسماعیلی سے تو جان چھڑا لی نا, وہ تو میرے خیال میں اب آپ کو اس بحث میں, مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب, شکریہ سکندر بھائی نام بتانے کے لیے, تو یہ ان کا چینل ہے, آپ اس کو بھی دیکھیے. اسماعیلی سے تو جان چھوٹ گئی نا, یہ تو ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ چلو یہ تو فرقے بازی ہے, اس سے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. اب آنا ہے آپ نے اسلام کی طرف, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا صحیح کیا بات. سنت ہے, کیا صحیح ہے, کس چیز کو فالو کروں. تو پھر آپ مفتی صاحب کے پاس جائیے, عامر حق صاحب کے پاس جائیے, انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. نہ ملے کہیں سے صحیح جواب تو بات ہے. پھر بتائیے گا, کوئی اور کوئی بڑا نمبر ڈھونڈ لیں گے. کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے. اچھا, صحیح اس ہو گیا. میں اپنا فاروق صاحب, جی اکرم صاحب. ہاں اس میں ان کو تھوڑا سا بھی, چونکہ میرے پاس یہ نا بخاری شریف میں جو نا اپنا ذکر موجود ہے کہ اور ایک بات جی ایک منٹ ذرا, اپنا کدھر چلے گئے بھائی, بہت اچھے یار, اتنی فریجائل ایگو بھائی. اس لیے آپ کا مائک میں نے کیا تھا کہ اب مرزا صاحب اگر بولنے لگے ہیں, آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے تو لے لیں. خیر مرزا صاحب آپ فرمائیے, وہ ریکارڈنگ ہوگی تو دیکھ لیں گے. جی
چلے نہیں میرا خیال ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, وہ ایگو وغیرہ نہیں ہوگی, ڈسکنیکٹ ہو جی گئی. فرمائیے مرزا صاحب. اچھا پیارے بھائی آپ وہ جواب دے رہے ہیں, آپ ذرا ایک دفعہ سن لیں پھر بات کرتے ہیں آگے. جی اوکے ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ تاریخ میں یہ مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو جو ہے نا وہ دعوتی خطوط بھی لکھے, فقہی مسائل بھی بتائے جس پہ جو ہے نا وہ اپنا موجود ہیں, اپنے جو ان کے گورنرز تھے, جو عمال تھے اور جو قاضیوں تھے, جو قاضی تھے, ان کو کوئی نہ کوئی احکامات تو آپ نے دیے ہوں گے نا, تو آخر وہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہوں گے. جو تحریری معاہدے کی اب صلح حدیبیہ ہے, مشہور ہے جو کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, تو وہ اتنی ایک مشہور بات ہے کہ جس کا کوئی کافر اور مستشرق جو ہے نا وہ بھی انکار جو ہے نا وہ نہیں کرتے. تو بہت ساری تحریریں تھیں جن میں کسی قوم کو معافی نامہ دیا گیا, کوئی کسی کو جو ہے نا وہ زمین کی ملکیت دی گئی. اب ان میں سے کچھ دستیاب ہو گئے جن کے جو ہے نا وہ آپ سرچ کر لیں تو وہ وہی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ اسی رسم الخط میں اس وقت نیٹ پہ موجود ہے, آپ گوگل کر کے دیکھیں. اور ایسے جو ہے نا وہ رجسٹر بھی تھے جو اس وقت رائج تھے, جن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا, جن میں عام مسلمانوں کے اور مجاہدین کے جو ہے نا وہ نام بھی جو ہے نا وہ درج ہوتے تھے, تاکہ ان میں مال غنیمت اور جو وظائف ہیں وہ تقسیم ہو سکیں, اور جو شہداء ہیں ان کا علم بھی ہو, اور جو سفیر تھے ان کا بھی علیحدہ سے جو ہے نا وہ سارا تھا. تو جو اب جیسے وہ اپنا روایت میں آتے جنگ بدر میں جب سیدنا عباس جو تھے اس وقت وہ کفار کی طرف سے تھے, وہ قیدی بنا کر لائے گئے, تو ان کو جو ہے نا وہ اپنا اس بدلے میں چھوڑا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ پڑھائیں گے. تو یہ بخاری میں پورا جو ہے نا وہ کتاب الجہاد میں یہ واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لکھا ہوا جو صحیفہ تھا حدیث کا, اس میں زکوٰۃ کے احکام تھے, اور امام بخاری اس کا ذکر کر رہے ہیں کتاب الجہاد میں. اور سیدنا علی جن کو یہ ابھی علی ولی اللہ کہہ رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تھے, تو ان کا صحیفہ تو وہ بھی جو ہے نا وہ معروف تھا, جس میں اس میں زکوٰۃ کے, صدقات کے, دیت کے, مدینہ منورہ کی حرمت کے, خطبہ حجۃ الوداع کے, اور اسلامی دستور کے جو ہے نا وہ اہم نکات تھے. سیدنا علی کے جو صاحبزادے تھے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس یہ صحیفہ تھا, اور پھر امام جعفر صادق کے پاس آیا اور انہوں نے جو ہے نا وہ آگے لکھ کر دیا. یہ پوری تفصیل جو ہے نا وہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ خلفائے راشدین کے دور میں شروع ہو گیا تھا, اور کیونکہ اگر صرف قرآن سے ہی بات ہوتی تو اتار دیتے, پھر رسول کی تو ضرورت نہیں تھا. وہ جیسے تورات کی تختیاں اتری تھیں, تو قرآن کی بھی اللہ تختیاں اتار سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتار کے ساتھ صاحب کتاب کا اپنا کا جو اسوہ تھا اس کو تمام مسلمانوں کے لیے, اسلام کو ماننے والوں کے لیے مشعل راہ بنایا کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ پیروی کریں, اور اس کا ایک ایک جو ہے نا وہ فعل جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ سنت قرار پایا. اور یہ کوئی یہ نہیں کہ دوسری تیسری صدی میں, یہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاستہ کے نام سے جو اس وقت مجموعہ ہے یہ دوسری صدی میں یا تیسری صدی میں لکھا گیا, لیکن جو موطا امام مالک ہے وہ تو دوسری صدی کے شروع میں ہی جو ہے نا وہ لکھی گئی. میرا خیال ہے کہ 80 ہجری میں غالباً یا 50 یا 80 ان دونوں میں سے کوئی ایک سن ہے جو کہ امام مالک کی جو ہے نا وہ پیدائش کا ہے. اور اس کے علاوہ جو مصنف عبد الرزاق ہے, مصنف ابن ابی شیبہ ہے, یہ ساری جو ہے نا وہ پہلی صدی کی جو ہے نا وہ اپنا کتابیں ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ذکر تیسری صدی میں ہوا. دوسرے نمبر پہ یہ ہوا کہ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے, جو اسلام کی جو پہلی صدی کا دور تھا, وہ دور سارے کا سارا جو ہے نا وہ جہاد پر مبنی تھا, اور وہ اس میں مصروف رہے. حتیٰ کہ حضرت عثمان کے دور تک تو قرآن کو بھی ایک جو ہے نا تدوین باقاعدہ طریقے سے جو ہے نا وہ جو تدوین ہوئی وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی. تو جو کیونکہ جب حفاظ بہت زیادہ تعداد میں شہید ہو گئے, تو جو قرآن کے ساتھ معروف جو ہے نا وہ اس وقت قراتیں رائی تھیں, تو حضرت عثمان نے باقیوں کو ختم کر کے تو قوم کو جو ہے نا وہ ایک نسخے پہ جو ہے نا وہ اکٹھا کیا. اور وہی آج جو ہمارے پاس جو اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کو
सहीफ़ा उस्मानी भी जो है ना वो कहा जाता है। तो इसी तरह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान थे, चूँकि सहाबाए किराम रूम और फ़ारस के साथ बरसरे पैकार थे, तो उनको इनकी जमा और तदवीन का उतना मौका नहीं मिला। बाद में जब लोगों ने अपना महसूस किया, उम्मत के जो बड़े हज़रात थे उन्होंने महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सा झूठ मंसूब किया जा रहा है उनकी तरफ, ख़ास तौर पे जो इलाके फ़तह किए जा रहे थे, उनमें से जो मुनाफ़िकीन थे, जिन्होंने बस सिर्फ़ एक जो है ना वो मुसलमानों के फैलाव को देखते हुए, सहाबाए किराम के फैलाव को देखते हुए इस्लाम कबूल किया और बहुत सारी जो है ना वो उन्होंने रिवायतें गढ़नी शुरू कर दी। तो फिर जो है ना वो इस तरफ तवज्जो दी गई और कहा कि जो है ना वो इनको छांटी कर दिया जाए, और फिर इसी की बुनियाद पे जो है ना वो असूल हदीस जो है ना वो मुरतब हुए। और उसमें आज भी सबसे पहला असूल यही है कि जो हदीस कुरान के मुखालिफ हो वो नहीं मानी जाएगी। हर हदीस को जो है ना वो कुरान पे परखा जाएगा कि कोई हदीस कुरान के मुखालिफ तो नहीं जा रही, और इसको सब जो है ना वो यही मानते हैं कि तफसीर का जो है ना पहला दर्जा तो एक तो ये है कि कुरान की एक आयत ही जो है ना वो दूसरी आयत की तफसीर कर दे। फिर ये है कि दूसरा दर्जा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो कुरान की किसी आयत की तशरीह कर दें। उसके बाद फिर आगे आता है कि सहाबाए किराम में से कोई किसी जो है ना वो अपना किसी आयत की तशरीह कर दें। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो शामिल हैं, और ये नहीं कि ये कोई तीसरी सदी में कोई चीज़ घड़ी गई है। बात ये जो है ना ये पहले से मौजूद थी, लेकिन उसको लिखा बाद में गया। ये सिर्फ़ इतनी सी बात है। जी फारूक जी साहब। अकरम साहब बहुत शुक्रिया। देखें बात ये है प्यारे भाई, बात का पूरी बात का लुब्बे लुबाब ये है कि जो ट्रांसमिशन का जरिया है किसी भी चीज को आगे कन्वे करने का, जरूरी नहीं है कि वो इन राइटिंग हो। कुरान जिस तरह है तो वो हुफाज इकराम के जहनों में, उनकी याददाश्तों में वो था, उसको लिखा तो बाद में गया, सुना और याद किया, ठीक है, सहाबा ने, लोगों ने याद किया, हुफाज मौजूद थे, और आज भी दुनिया में हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कुरान का एक जिंदा मौजूदा है, जिस तरह कि लोगों को हिफ्ज है रिटन फॉर्म में आज भी सारा का सारा। कहीं पे आप समझे कि गायब भी हो जाए तो भी कोई उम्मत के लिए टेंशन की बात नहीं है कि लोगों को याद है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको विद इन मिनट्स रिवाइव किया जा सकता है, उसको दोबारा से लिखा जा सकता है। तो इसी तरह अहादीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने कोई अमल करते देखा सुना तो वो भी, और अरबों की याददाश्त बड़ी जबरदस्त पक्की होती थी। मेरे आपके जैसे वो पबजी नहीं खेलते थे कि उनको जो है ना 10 मिनट पहले की बात भूल जाती थी, उनको बड़ी बातें याद रहती थी। और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए जब अहादीस लिखी गई तो दूसरी बात ये अकरम भाई ने बताई कि पूरा उसके ऊपर उलूम जो है उनको तरतीब दिया गया, इस्मा और रिजाल का इल्म है, इसी तरह काफी सारे, और फिर उसके ऊपर क्रिटिकल बहसें होती हैं कि ये चीज तो कुरान की फलां चीज से टकराती है, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसके अंदर फलां रावी झूठा है। मतलब एक पूरी उसको स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह एक क्वालिटी कंट्रोल से आप चीजें निकाल के और उसको प्योरीफाई करते हैं, इस तरह करके कंफर्म करके फिर ही हम किसी चीज को लेते हैं और अपनी अकीदे का और उसको ईमानियात का और उसको दीन का उसमें हम उसको कोई हिस्सा समझते हैं या उससे कोई अहकाम हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी आपके सवालात कोई हों तो मैंने आपको सही फोरम बता दिया जहाँ पे आप जाके करें। हम कमिलम लोग हैं, मुफ्तियाने किराम को इस चीज के ऊपर पूरी ग्रिप है, तो वो आपके सवालात का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। हमसे आप सवाल करना चाहें अहमदियत के हवाले से आप जितने मर्जी करें, मोस्ट वेलकम, हम बैठे। जी मैं एक आपको दे देता हूँ मौका, कोई कॉमेंट्स या कोई भी बात आपने करनी है तो कर लें, फिर मैं अगले कॉलर की तरफ बढ़ता हूँ। जी जनाब। ब्रदर माइक आपका बंद है, खोल लें काइंडली। अभी हाँ जी खोलिए भैया। खोलिए। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तो मैं जमात खाना जाना छोड़ दिया हूँ, मैं इस्माइली जमात खाना जाना छोड़ दिया हूँ तकरीबन 10 साल से। अभी मैं सिर्फ करता हूँ तस्बीह निकालता हूँ, तस्बीह में या अल्लाह या मोहम्मद या अली, तो क्या सही है या गलत है? ये सही और गलत के फैसले आप, मैंने आपको बताया ना, आप मुफ्तियाने किराम से कराइए, आप जाके उनसे पूछिए सही और गलत क्या है। बड़ा जबरदस्त, मैंने आपको बड़े प्यारे भाई की तरह से गाइड कर दिया जितना मेरा इल्म था। इससे आगे मैं यही कहूंगा कि ला इल्मा लना, अल्लाह ही बेहतर जाने। आप मुफ्तियाने किराम से पूछें, सही गलत हलाल हराम के फैसले देने का इख्तियार चूंकि उम्मत ने मुफ्तियान को दे रखा है, तो उनको अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से निभानी आती है। आप वहां पे तशरीफ ले जाएं और उस फोरम को इस्तेमाल करें। मैं आपको जितना गाइड कर सकता था मैंने आपको किया, और आपका एक जनरल उसमें रहते हुए मैंने आपकी जो सवाल है उसको एंटरटेन करने की कोशिश की है कि फिरकों के चक्कर से निकलें। और ये जो दुकानदारियां, हर किसी ने अपना अपना इमाम खोल के बैठे हैं,
اور جناب جماعت خانے اور چندے اور حوریں اور پتہ نہیں کیا، ان چیزوں سے نکلیں، قرآن کو پڑھیں ذرا. بڑی اچھی بات ہے آپ اس طرف آ رہے ہیں. آپ ذرا قرآن کو پڑھیں سب سے پہلے تو آپ، اور نہیں جہاں پہ سمجھ آتا علماء سے پوچھیں، وہاں پہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کوئی آسان ترجمہ لے لیں، اس کو پڑھیں اور پھر علماء سے سوال کریں، پوچھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور حق کی طرف گائیڈ کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو سچے دل سے ہدایت کی تلاش کرتا ہے اس کو ملتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے اور آپ جناب بھٹکے ہوئے رہ جائیں، اور آپ پوری اچھی نیت سے آپ کوشش بھی کریں، اسٹڈی بھی کریں، اور پھر پتہ چلے کہ جی آپ جہنم میں چلیں گے. اس طرح نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا کسی بھی نیک روح کے ساتھ، سچے دل سے طالب علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے ہیں کہ اس کو گمراہی پہ چھوڑ دیں. گمراہی انہی کے مقدر میں آتی ہے جو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جو اپنے دلوں کو بند کر لیتے ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان پہ مہرے لگوا بیٹھتے ہیں. تو ویسے نہ بنیے گا انشاءاللہ. تحقیق جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ چلو ٹھیک ہے، شکریہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیال رکھیے گا. بہت شکریہ تشریف لانے کا. نیکسٹ ہمارے ساتھ جناب اسلامک ریالٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بردر آپ کا تعارف اور کیا سوال یا کیا کامنٹس آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ السلام علیکم فاروق بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟